بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت اویس قرنی کی کہانی۔ حضرت اویس قرنی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو تم دونوں ان سے دعا کروانا۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ مراد قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا اور اس کی شاخ ہوگی قرن۔ اس کا پورا نام ہوگا اویس ابن عامر۔ وہ آئے تو تم اور علی دونوں اس سے دعا کروانا۔ دوستوں، اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے قدموں کے دھول پہ، لیکن امت کو پیغام دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے، ہر سال حج کیا اور ہر سال آنے والے لوگوں میں اعلان کر اویس قرنی کو تلاش کیا، پر وہ نہ ملے۔ ایک سال حج پہ آپ نے سارے حاجی جمع کر لیے اور کہا سب کھڑے ہو جاؤ، تو سب کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو چند ہزار یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا سب یمن والے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو چند سو رہ گئے۔ پھر کہا سب مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو، تو پھر ایک بچا، باقی سب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے اس ایک شخص سے کہا کہ تم قرنی ہو؟ اس نے کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی، میرا بھتیجا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ نہیں، تو پاگل ہے، بتا کدھر ہے؟ تو بتایا کہ اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور پاس میں اونٹ چر رہے تھے، تو دونوں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اویس قرنی نے دونوں کا قریب بیٹھنا محسوس کیا اور اپنی نماز کو مختصر کر سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے بولا کون ہو بھائی؟ تو کہا مزدور ہوں۔ اپنا تعارف نہیں کروایا۔ پھر پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر بولے ارے بھائی، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ چونکہ اویس قرنی جانتے نہیں تھے کہ دونوں کون ہیں، یہ پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، تو اویس کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ؟ کیوں اتنے سوالات کر رہے ہو؟ کون ہو آپ؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ پھر اویس یوں کانپنے لگے، ہکا بکا رہ گئے اور معافی مانگنے لگے اور کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ تو اویس نے کہا وہ کیوں؟ پھر آپ نے کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک نوجوان آئے گا اویس، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اویس قرنی رونے لگے اور کہا میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ پھر اویس نے ان کے لیے دعا کی۔ دوستوں، حضرت اویس قرنی کو جو یہ عزت ملی وہ ماں کی خدمت کرنے سے ملی، اور یہ انعام صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس جب جنت میں جانے لگیں گے باقی جنتی لوگوں کے ساتھ، تو باقی لوگ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب اویس قرنی کی باری آئے گی تو اللہ کا حکم ہوگا
کہ اویس کو روک لیا جائے۔ اس بات سے حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے، تو ہمارے اللہ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تمہیں اس کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جہنمی کھڑے ہیں، تو ان کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ دوستوں، یہ انعام ملا حضرت اویس قرنی کو ماں کی خدمت کرنے سے، ان کے پیروی سے، ان کے انگلی کے اشارے سے لاکھوں جنتی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کیا ہم سب کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں اپنی ماں کی خدمت کر کے؟ ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اپنی ماں کی خدمت کریں اور اللہ کو راضی کریں، ساتھ میں فرض نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں نماز کے لیے بہت بولا ہے۔ انہوں نے کہا ہے نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔